آج کا وظیفہ میرے خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت مل جائے، جہاں بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں کیونکہ اس کے اجر و ثواب زیادہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ گاڑی کے لیے کر رہے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے کر رہے ہیں نوکری مانگ لیں، شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اولاد نرینہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہر حاجت کی نیت کر کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ تو آج قبولیت کا دن ہے، آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو رب کریم سے کچھ بھی مانگ لیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اپنے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیجئے۔ محرم کا خاص مہینہ ہے، بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آپ نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ ایسے وظائف ہیں کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیجئے، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، بڑی سے بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے رب سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب جو ایک کن سے سارے کام کر دیتا ہے۔ تو میرا بس چلے تو آج میں آپ کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع کبھی کبھار ملتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی حاجات کے لیے اس وظیفے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ صرف 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیات سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے، پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے،
تو آپ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی قرآنی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ تو آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر محرم کے مہینے میں اس کی اتنی فضیلت اور برکت ہے اور خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، اچھے رشتے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ 3 اعمال کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ان کو کر لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے بالکل دھیان سے توجہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگیے۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے نہیں ہوں گے، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ کیونکہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ جس بندے نے بھی پڑھا ہے، مجھے نہیں یاد کہ اس کا کوئی بھی مقصد، جس مقصد کے لیے اس نے اس وظیفے کو کیا ہو اور اس کا مقصد پورا نہ ہوا ہو، چاہے ناممکن حاجت ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی آپ کے ناممکن حاجات ممکن بن جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے، اور اپنے رزق میں برکت کے لیے اور اللہ کی خاص رحمتوں کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔